بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کے لب آزاد ہیں۔ ناظرین، آج گفتگو کریں گے خوشاب کے واقعے کے حوالے سے، جہاں ایک عورت نے اپنا بچہ ریت کے اندر دبا دیا۔ قریب کے علاقے کے لوگوں نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس وہاں پر پہنچی، ریسکیو کی ٹیم وہاں پر پہنچی، انہوں نے بچہ نکالا اور مقامی اسپتال میں لے گئے، لیکن اسپتال پہنچنے کے ساتھ ہی وہ بچہ دم توڑ چکا تھا، وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، انتہائی افسوس کا مقام ہے، دکھ کا مقام ہے، نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بلکہ یہ ہمارے لیے بیثیت قوم، بیثیت امت، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ ہمارے ملک میں، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جسے ہم مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے اس وجہ سے قربانیاں دی تھی کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا، یہاں پر اس محمد کا نظام ہوگا کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا کہ بچی کی کتنی اہمیت، کتنا مقام ہے۔ کہا کہ جس کے ہاں بچی پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، جب وہ اس کی تربیت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا۔ اور بچی کو باعث رحمت کہا، اور اپنی بیوی کے والے سے کہا کہ وہ تمہارے لیے باعث سکون ہے، اور ماں کے لیے کہا کہ ماں، اگر تمہارے ہاں ماں ہے، تم اس کی خدمت کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے جنت ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک بڑا مقام دیا، اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ وہی ماں ایک بچے کو ریت کے اندر زندہ درگور کر رہی ہے۔ ناظرین، کیا ہمارے ضمیر سو چکے ہیں کہ ہمیں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اس میں مسئلہ کہاں پر ہے؟ ناظرین، یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ اصل چیز یہ ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، ہر روز ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے وہ بنیادی راز ہم جاننے کی کبھی بھی کوشش نہیں کر رہے، جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تاکہ آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ ایک چیز ہو اور پھر اس کے بعد وہی دوسری ہو، پھر اسی طرح کی ہو، پھر اس طرح کی ہو، یہ مجھے اور آپ کو اور ان اداروں کو، ان ذمہ داران کو، ان لوگوں کو جو صاحب اقتدار ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کہاں پر وقت کے حکمران سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں وقت کا حکمران گڑبڑ کر رہا ہے۔ ناظرین، ان واقعات کا کلا کما، اور یہ صرف اس طرح نہیں، یہ واقعہ ایک میرے اور آپ کے سامنے واقعہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ ملتے جلتے بے شمار واقعات ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ تمام ذرائع استعمال کر رہے ہیں، تمام دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں جن سے اولاد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ اپنی اولاد کو فاقے کی وجہ سے، کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو، ان کو درگور نہ کرو، تمہارے لیے تمہاری اولاد جو ہے یہ رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ ہمیں تو اس بات سے منع کیا گیا ہے، اور لوگ، ایک تو یہ اس عورت نے زندہ درگور کر دیا ہے پیدائش کے بعد، کچھ ایسے بھی ہیں جو اس راہ میں استعمال ہونے والے وہ تمام ذرائع استعمال کر رہے ہیں ناظرین کہ ان کے ہاں اولاد نہ ہو۔ اور اس سے آگے تھوڑا جائیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا ہو، چونکہ بیٹیاں آلریڈی ان کے پاس ہیں، اور اگر ان کے ہاں وہ جدید مشنری کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں پھر ان کی کوکھ میں بیٹی ہے تو وہ پھر اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور کوئی اگر یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان کو اب بیٹی چاہیے، بیٹے تو آلریڈی ہیں، تو پھر وہ جب مشین کے ذریعے چیک کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں چونکہ بیٹا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ یہی نہیں ناظرین، ہم نے اس حد تک بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اگر ان کو اس جدید مشنری کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بچہ یا بچی معذور ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، تو وہ اس کو بھی ضائع کروا دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے یہ واقعات ملتے ہیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے سلسلے ہیں، اور یہ سلسلے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنے نظریے، جب ہم اپنے موٹو، ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے پیچھے ہٹتے ہیں، جو قرآن اور حدیث نے ہمیں اصول بتائے ہیں، ہم نے جب ان پر عمل کرنا چھوڑا ہے، تب سے ہمارے لیے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ناظرین جو ہمارے ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں، ہمارے اداروں کو یرغمال بنایا گیا ہے، ہمارے ادارے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، چند جماعتوں اور چند بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ کیپچر ہوئے ہیں،
اس وجہ سے اس طرح کے قتل، اس طرح کے انہونے واقعات، اس طرح کے خوفناک واقعات اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں رونما ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوں، ان میں قرآن اور حدیث کا قانون اور اصول موجود ہو، تو کس کی مجال ہے کہ کوئی ایسا کام کرے؟ کس کی جرت ہے کہ کوئی ایسا کام کرے؟ کسی کی کوئی مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ اگر ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو وہ پھر اس کی کوئی جرت ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ناظرین کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں، اور ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، بحیثیت قوم ہمیں مضبوط ہونا ہوگا۔ اور ناظرین یہ اگر ہم نے نہ کیا تو قرآن اس میں واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو جو قرآن قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہاں یہ اس طرح کے جو بچی اور بچے جن کو ہم فاقے کی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ہم ان کو زندہ درگور کرتے ہیں یا ہم ان کی پیدائش ہی نہیں ہونے دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے یہ بچے خود بولیں گے، یہ اس وقت پکاریں گے۔ سورہ جو تکویر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہے وہ بھی اپنا حمل گرا دے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھی بڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی بچی یا بچے سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے؟ ناظرین وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب جہنم بڑکا دی جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے ناظرین جس وقت جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قیامت ہو کر رہنے والی ہے، اس دن ان سے پوچھا جائے گا، وہ بچی اور بچہ خود بولیں گے، ان لوگوں کو، ان حکمرانوں کو، ان سب اقتدار لوگوں کو، اور وہ لوگ جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو رب کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جس وقت وہ پکڑ لیتا ہے پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ اس کے ہاتھ سے چھٹکارا حاصل کر جائے۔ بہت شکریہ، آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔